أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا عاملين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اور وادی حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے. وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے. چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکہ نے آ لیا اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکا. اور ہم نے جو آسمانوں زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت سے ہی پیدا کیا ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے. لہذا اے نبی ان کافروں کی بےہودگی پر شریفانہ درگزر سے کام لو. بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی دیا ہے. لہذا ہم نے مختلف قسموں کے لوگوں کو جو سامان حیات دے رکھا ہے ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیے اور کہہ دیجیے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں. جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے. لہذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے ببانگ دوہل سنا دیجئے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے. ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں. ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے. لہذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. سورہ حجر آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 99. محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، جیسا کہ اس سورہ کا نام ہی ہے سورۃ الحجر. حجر پتھر کو کہا جاتا ہے اور اسی سے بنا ہے حجر اسود کالا پتھر. اصحاب الحجر پتھر والے، انہیں پتھر کی طرف کیوں منسوب کیا گیا؟ دراصل ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا تھا، جس میں نہ تو
मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने और उसकी तकलीफ़ों को झेलने का मसला होता है, ना तूफ़ान और ज़लज़लों के ख़तरात होते हैं। हर तरह से बिल्कुल मामून और महफूज जगह होती है। अल्लाह ने इन लोगों को कद काठी इंजीनियरिंग का फ़न अता किया था। डेल डोल कद काठी के एतबार से बहुत ऊंचे लोग थे और इन्हीं सलाहियतों के बलबूते के पर इन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाया था। अल्लाह ने इन्हें वसाइल हयात, ज़िंदगी के वसाइल भी वाफिर मिक़दार में अता किए। जानवर, खेती बाड़ी, जो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, खूब वाफिर मिक़दार में सारी चीज़ों को अता किया गया था। अब इन लोगों के अंदर असहाबुल हिज्र जिन्हें कहा जाता है, पत्थर वाले, ये दरअसल कौम समूद है, जिनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर मबूस किया गया था। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत को पेश किया और उन लोगों के गुनाह और उन लोगों के बड़े बड़े जराइम के बारे में मुतनब्बह किया, तो उन्होंने कहा, या सालेह क़द कुन्त फ़ीना मरजूअ क़ब्ल हाज़ा, ऐ सालेह तू हमारी उम्मीदों का मरकज़ था। हम तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारी खूबियों को देखने के बाद ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आगे चलकर तुम हमारी कौम के लिए और अपने समाज के लिए बेहतरीन किरदार अदा करने वाले हो, तो उससे कौम को और समाज को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि हमारे बाप दादा के तौर तरीके, हर चीज़ के पर उसकी बुनियाद के पर हमला हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे बाप दादा और ये सारी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो गलत हो? नहीं हो सकता। तो ये असहाबे हिज्र थे, जिनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। कुरान इन्हीं लोगों के बारे में तज़किरा कर रहा है कि वलक़द कज़्ज़ब असहाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और वादी हिज्र के लोगों ने भी रसूलों को झुटलाया था। कुरान मजीद में ये चीज़ काबिल गौर है, जैसा कि सूरह शुआरा में अल्लाह ने कहा, कज़्ज़बत कौमु नूहिल मुरसलीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तमाम रसूलों का इनकार किया। हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सबसे पहले रसूल है जिन्हें तौहीद की तरफ दावत देने, शिर्क के खात्मे के लिए मबूस किया गया, और उसके बाद देगर अंबिया है। तो ये सवाल पैदा होता है कि जब वो पहली कौम थे जो शिर्क के अंदर मुब्तला हुए, तो सारे रसूलों का उन्होंने इनकार कैसे किया, जबकि उनके सामने सारे रसूल मौजूद नहीं थे। दरअसल तमाम अंबिया और तमाम रसूलों की दावत एक ही होती है, अल्लाह वाहिद की तरफ दावत देना। जब तमाम रसूलों की दावत एक है, उन लोगों का मनहज तरीका एक है, यकीनी बात है किसी भी एक रसूल का इनकार किया जाए, तमाम रसूलों का इनकार लाजमी हो जाता है। इसीलिए कुरान मजीद कहता है कि कौम नूह ने तमाम रसूलों का इनकार किया। यहाँ असहाब मदियन, असहाबुल हिज्र, कौम सालेह, इन लोगों के बारे में कुरान कह रहा है कि इन लोगों ने तमाम लोगों का इनकार किया। तो ये दरअसल उस अकीदा और उस मनहज का जो तमाम अंबिया और रसूल लेकर आए थे, उसका इनकार किया। अल्लाह फरमा रहा है, वआतैनाहुम आयातिना फकानु अन्हा मुरिदीन, कि हमने उन्हें अपनी निशानियां दी मगर वो एराज ही करते रहे। वो लोग पहाड़ों को तराश कर अमन से उनमें रहते थे, चुनांच सुबह के वक्त उन्हें जबरदस्त धमाके ने आ लिया। ज़ाहिरी एतबार से पहाड़ों के अंदर रहना, मौसम की शिद्दतों को बर्दाश्त कर लेना, किसी किस्म का ख़तरा ना होना, इंसान ये सोच लेता है कि हम किसी भी किस्म के ख़तरे से महफूज है, लेकिन अल्लाह ने उन लोगों के पर अजाब ऐसा मुसल्लत किया कि उनके वहम दिमाग में वो चीज़ नहीं आ सकती थी। सिर्फ एक आवाज़ थी इंतहाई शदीद और ख़तरनाक, जो जहाँ था उसी जगह के पर गिर गया, और ये अपने उन्हीं तराशे हुए मकानात के अंदर जो कि पत्थरों के थे, जगह के पर गिरे, सड़े गले, खत्म हो गए, पूरे के पूरे कौम तबाह और बर्बाद हो गई। तो अल्लाह का अज़ाब कहाँ से आए, इंसान इसके बारे में नहीं सोच सकता। हम ये ना समझे कि ज़ाहिरी एतबार से हम बहुत महफूज मकाम पर है, हमारा मकान और हमारे रहने सहने की जगह, हमारा समाज और मुआशरा, ये हमारे लिए सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो लाजमी नहीं कि हम अगर अल्लाह के अज़ाब को दावत दे
تو عذاب ہم تک نہیں پہنچے گا، وہ یقیناً پہنچے گا۔ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ مکمل علم رکھنے والا اور مکمل حکمت والا ہے۔ کس طرح سے وہ اپنے عذاب کو بندوں تک پہنچائے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ مدائن صالح جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کے علاقے کو تبوک جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکلے تو اسی جگہ سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اصحاب کرام نے اس جگہ کے کنویں کے پانی کو لے کر آٹے گوندھ لیے تھے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی یہاں رکے گا نہیں، یہ مقامات جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے یہ عبرت کی جگہ ہوتے ہیں، پکنک کی جگہ نہیں، تیزی کے ساتھ اس جگہ سے گزر جاؤ۔ اور جن لوگوں نے اپنے آٹے کو گوندا ہے وہ اسے استعمال نہ کرے بلکہ اونٹوں کو کھلا دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کھانا ہمارے لیے حرام ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے اس کا جواز نہیں ہوتا، تو وہ چیز ہم جانوروں کو دے دے، وہ کھا لے، اس لیے کہ ان لوگوں کے پر شرعی اعتبار سے وہ احکامات نہیں ہیں جو انسانوں کے پر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر مسلم آپ کو آ کر دیوالی کی مٹھائی دے جائے یا اپنے تہوار کی مناسبت سے کوئی چیز دے کر چلا جائے، آپ نے بے خیالی میں رکھ لیا، آپ کو لینا نہیں چاہیے تھا، لے لیا، ایک غلطی ہو گئی، لیکن اب آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ اسے جانور کو کھلا دیں گے تاکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ پہلا مرحلہ تو یہ آپ کو لینا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے ان کے تہواروں میں کسی بھی طرح سے شریک ہونے کو بھی زور سے، جھوٹ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی غیر مسلم کا تہوار شرک پر مبنی ہوتا ہے اور ہم کسی طرح سے شرک کی تائید نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جس جگہ کے پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ، جسے اللہ کی اونٹنی سے تعبیر کیا گیا ہے، وہاں جو پانی پیا کرتی تھی، آپ نے صحابہ کو کہا کہ اس جگہ سے پانی لے، چنانچہ صحابہ کرام نے اس جگہ سے پانی لیا۔ آپ نے کہا کہ اس مکان سے روتے ہوئے گزر جاؤ، اگر کوئی رو نہیں سکتا تو اس جگہ سے گزرے ہی نہ۔ تیز رفتاری کے ساتھ اس جگہ سے اصحاب کرام کو لے کر آپ آگے بڑھ گئے۔ انہی کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ اور جو پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے۔ انسان ظاہری اعتبار سے چاہے وہ دولت جمع کر لے، خاندان کو جمع کر لے، افراد کو جمع کر لے اور یہ سمجھے کہ مختلف مواقع کے پر میرا ساتھ دیں گے، مجھے بچا سکتے ہیں، اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کے آنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے، جب اللہ کا عذاب آیا تو کون کسے بچا سکتا ہے؟ کسی کے پاس اختیار اور قوت نہیں ہے۔ صاف بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ناراض ہوا تو ایسی جگہ سے سزا اور عذاب کو مسلط کرے گا جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن آگے جو چیز بیان کر رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے ہم نے مصلحت اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اللہ صاحب بیان کر رہا ہے، دیکھیے کوئی بھی چیز اپنے جوڑے سے ملے بغیر مقصد کو نہیں پہنچتی ہے، ہر چیز کو اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور انسان کو بھی اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، بغیر جوڑے کے مقصد نہیں پورا ہوتا۔ تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، یہ دنیاوی زندگی جب تک آخرت سے جا نہیں ملے گی انسانی زندگی کا مقصد نہیں پورا ہو سکتا۔ تو یہ دنیاوی زندگی آخرت سے جا ملے گی، یہ ناممکن ہے کہ انسان اسی جگہ پر مر جائے، کھپ جائے، ختم ہو جائے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ نہ پیدا کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ قیامت یقیناً آئے گی، وہ آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، چنانچہ آپ ان کافروں کی بےہودگی پر شریفانہ درگزر کریں، اس لیے کہ قیامت کو لے کر اصحاب کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو مشرکین مکہ بہت ٹارگٹ کرتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے سڑ گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی، اس کے بعد ہم پیدا ہوں گے۔ یہ تو بہت دور کی واپسی ہے، ناممکن ہے کہ کوئی انسان پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح مختلف بہانے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کو یہ لوگ مذاق کا نشانہ بنایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان کافروں کی بےہودگیوں کے پر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے مشن اور اپنے مقصد کے پر لگے رہے اور اسی پر توجہ دیجئے۔ ان ساری چیزوں کا ٹینشن لینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ تو بالکل واضح ہے، اور اس کے بعد اللہ سب جانتا ہے انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں لے رکھا ہے۔ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اور آج بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف جو بھی کام کر رہے ہیں یہ ہمارے علم میں، لیکن یہ جو سازشیں چل رہے ہیں ہماری نظروں سے ہمارے علم سے غائب ہو کر، یہ تو ہمارے علم میں نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ہم جانتے ہیں، سب چیز اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کتنی بھی مکاری فریب کاری کرنے کی کوشش کرے، جھوٹ بول کر نکل جائے، یہ دنیاوی حد تک ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز اوپن کر دیے جائیں گے، ساری سچائیاں بیان کر دی جائے گی۔ دنیا میں انسان کچھ بھی کر کے نکل جائے چلتا ہے، کچھ بھی الزامات لگا دیے جائے، جھوٹ بول دیے جائے۔ آج کورٹ کچہری بہت سارے مقامات کے پر ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی جلسے ہمیں نظر آتے ہیں، خوب دھڑلے کے ساتھ جھوٹ کے پر جھوٹ بولا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، انسان یہاں بچ نکلے ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں چیزیں ناممکنات میں سے ہے۔ اور یہ معاملہ بہت سخت ہوگا حقوق العباد کا، کہ اگر کسی بندے کے تعلق سے کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے، بہت سخت ہوگا، وہاں کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے آپ کو پیش کر کے بتا دیا کہ مجھے نہیں بخشا جائے گا تو دیگر انسانوں کی کیا بساط ہے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، ہم اسے آسان سمجھتے ہیں لیکن آسان ہے نہیں۔ ہمارے آسان سمجھنے کی بنیاد کے پر اس کو آسان نہیں بنایا جائے گا، معاملہ بہت سخت ہوگا۔ آگے اللہ نے بیان کیا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ یہاں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتوں سے سورۃ الفاتحہ مراد ہے، جو فرض نماز کی 17 رکعتوں کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہے، اور بقیہ نفل نماز کی ہر رکعت میں بھی اسے بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اور اسی کے پر پورے قرآن کی تعلیمات اور اس کے احکامات کو رکھا گیا ہے۔ اللہ کی تعریف ہے، اس کے بعد عبادت اور بندگی میں اللہ کو خالص کیا گیا، اللہ سے بار بار صراط مستقیم کی توفیق اور ہدایت مانگی جا رہی ہے، اور گمراہ لوگوں سے، بھٹکے ہوئے لوگوں سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ دراصل پورا قرآن انہی ساری چیزوں کے پر گھومتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف جو توحید ہے، اس کے بعد احکام جو کہ بندگی سے متعلق ہے، انسان کو شرک اور دیگر سارے گمراہیوں سے بچانے کے لیے، اور اخیر میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے پناہ طلب کرنا جو گمراہ ہوئے اور اللہ کی راہ سے بھٹک گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی اہم سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی سورہ بتاؤں گا جو قرآن کی سب سورتوں سے بڑھ کر ہے، سب سورتوں کے پر اسے فضیلت حاصل ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ۔ یہی 7 من المثانی، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت میں ہے، نیز ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے تعلق سے کہا یہ الحمد ہے، یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب، کتاب کی ماں ہے۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ سورہ فاتحہ کا تقریباً 19 نام ہے جو کہ احادیث کے اندر مروی ہے۔ اس سورہ کو شفا بھی کہا جاتا ہے،
اس لیے کہ اس سورے کو پڑھنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، دم کیا، اللہ نے شفا عطا کی۔ اس بنیاد کے پر اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ آگے قرآن بیان کر رہا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مسئلہ یہ تھا، قرآن نے جو بیان کیا کہ ہم نے مختلف قسموں کے لوگوں کو جو سامان حیات دے رکھا ہے، ادھر ادھر نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہو، اور ایمان والوں سے تواضع سے پیش آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ تجارت کرتے تھے، نبوت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کی وجہ سے آپ تجارت نہیں کر پا رہے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ آپ کی دعوت میں لگتے لگتے ختم ہونے جا رہا تھا۔ یہ حالات تھے، اور اصحاب کرام جن کو اللہ نے تجارت کی توفیق دی تھی، کچھ ان لوگوں کے پاس سرمایہ تھا، مشرکین کے بائیکاٹ کی وجہ سے وہ لوگ بھی پریشانیوں کا شکار، اور اس کے علاوہ جو طبقہ تھا وہ غلام تھے، غریب اور نادار قسموں کے تھے۔ ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کی معیشتیں بہت مشکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تنگ ہوتے گئے، مسلمانوں کے حالات تنگ ہوتے گئے، معاشی اعتبار سے بہت ساری پریشانی آئی، لیکن انہوں نے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، کبھی شکوہ زبان کے پر نہیں لایا۔ آج اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے کہ 3 وقتوں کی روزی روٹی آرام سے کھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں بہتر مکانات عطا کیے، تجارتیں عطا کی، سب کچھ ہے۔ کچھ مندی آ جانے کے بعد ہمارے لبوں کے پر شکوے آ جاتے ہیں، شکایتیں آ جاتی ہیں۔ اصحاب کرام کے اس دور کے پر غور کیجئے کہ کتنے مشکل حالات تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معیشت اور ذریعہ معاش ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، دعوت کے مشن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا۔ اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ تھے۔ اللہ نے جن لوگوں کو دنیاوی اعتبار سے مال عطا کیا تھا، ان لوگوں کے پاس تجارتیں تھیں، اختیارات تھے، اور دور دور سے آنے والے لوگ انہی کی خدمات میں نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ ساری دنیاوی سہولیات، قرآن نے کہا کہ یہ دنیا کی آسائشیں ہیں، آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارا نکتہ بیان کیا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھو، یعنی جو تم لوگوں سے کم کماتے ہیں، جن کے مکانات تم لوگوں سے خستہ ہیں، اور تمہارے مکانات کہیں زیادہ بہتر حالت میں، انہیں دیکھو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری آئے گی۔ لیکن اگر اپنے سے بہتر لوگوں کو، جنہیں اللہ نے ہمارے مقابلے میں زیادہ نوازا ہے، علموں کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کئی لا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو ہم اپنے اوپر کم سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کم دیا، ان لوگوں کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ تقدیر کے اوپر شکوے ہوں گے، تقدیر کے بارے میں شکایتیں پیدا ہوں گی، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ کی تقسیم کے پر کبھی بھی اعتراض نہیں۔ اللہ اگر کسی کو مال عطا کیا، علم عطا کیا، شہرت عطا کی، عزت عطا کی، یہ بھی آزمائش کا ذریعہ، اور اگر کسی کو ان چیزوں سے محروم رکھا ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو صحت عطا کی، وہ بھی آزمائش، اگر کسی کو بیماری میں مبتلا کر دیا، وہ بھی آزمائش۔ ہر طریقے سے آزمائش جاری ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اس میں ساری چیزیں لگی ہی رہیں گی۔ اللہ نے کہا وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ صاف کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور آپ کو منع کر دیا گیا۔ یہاں جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ کما انزلنا علی المقتصمین الذین جعلوا القرآن عضین، کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، کون ہیں لوگ؟ اس کے بارے میں مفسرین کی جدا جدا رائے ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہود مراد ہے، جو قرآن کے بعد حصوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے، یعنی جو ان کی اپنی شریعت کے موافق نظر آتا اس کو مان لیتے اور بقیہ چیزوں کو نہیں مانا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے دراصل مراد کفار مکہ ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ہمارے بتوں کے خلاف یا ہمارے اعمال کے خلاف جو آیتیں آپ اس کو نکال دیجئے، اس کو ہم نہیں مانتے، بقیہ چیزوں کو ہم ماننے کے لیے تیار۔ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا
اور حقیقت یہی ہے کہ اس سے مراد دراصل تورات ہے۔ قرآن سے مراد یہاں پر جو ہے یہ قرآن مراد نہیں ہے جو ہم کو عطا کیا گیا، جیسا کہ اس کے تعلق سے خود صاحب تفسیر نے بیان کیا ہے کہ اصل میں یہاں پر القرآن سے مراد تورات ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے تورات کی کچھ باتوں کو لیا اور بقیہ باتوں کو ترک کر دیا، اس طرح انہوں نے تورات یعنی اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہمیں دراصل اس تناظر میں منع کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے ٹکڑے اس طرح ہم نہ کریں کہ قرآن کے کچھ حصوں کو ہم مانیں بقیہ کو ترک کر دیں، غلط ہے۔ قرآن کا ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہی ہے۔ آگے اللہ نے آپ کو بیان کیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو بھی حکم دیا گیا ہے کھلم کھلا بغیر ڈرے بغیر جھجکے بیان کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے جو آپ کے دعوت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں سے آپ الجھیں گے تو آپ کا دعوتی مشن کمزور پڑ جائے گا، تو ان لوگوں سے الجھنا نہیں ہے، جو لوگ بھی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ان سے الجھنا نہیں ہے، اعراض کرو، اپنے کام اپنے مشن کے پر توجہ دی جائے۔ یہ تو الجھانے کے لیے، انسان اگر راہ چل رہا ہے یا ہاتھی کو ہم نے دیکھا وہ راہ چلتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کتے کے بھوکنے کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان کے پیچھے نہیں لگتا، وہ اپنی چال چلتے رہتا ہے، بھوکنے والے بھوکتے رہ جاتے ہیں۔ یہی مثال عام طور سے دی جاتی ہے، قرآن نے اس کو ادب کے پیرا میں بیان کیا، اعراض کیجئے، نظر انداز کرو، ان لوگوں کے پیچھے ہی نہ پڑو جو دعوت کی راہ میں اور دعوت کے مشن میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ جو انداز بیان ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ ہمارے لیے ادب کا وہ پیمانہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہم عربی کی واقفیت اور اس کی جامعیت سے واقف نہیں ہیں۔ قرآن نے اتنے بلیغ انداز میں بیان کیا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھلم کھلا بغیر جھجکے بغیر ڈرے اللہ کے دین کی تبلیغ کیجئے، ہم ان مشرکوں کے لیے کافی ہوں گے اور ان مشرکین سے اعراض کرتے چلے جائیے۔ یہ بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے، اپنے مشن اور اپنے کام پر توجہ دینا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بنائے ہوئے ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے جو آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، کوئی اور آپ کو آ کر قرآن مجید سکھاتا ہے، آپ دنیا کی لالچ میں اس طرح دعوت اور تبلیغ کی راہ میں لگے ہوئے، لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو اعتراض کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے، پیسوں کے چکر میں یہ کر رہا ہے، ہر کسی کی اپنی زبان ہے، اور ہم کہتے ہیں نا برتن میں جو ہوگا وہی چھلکے گا، جس کی جیسی سوچ ہوگی، جیسا مزاج ہوگا وہ ویسا ہی بولے گا، جس کے دلوں کے اندر اچھائیاں ہوگی، قلب سلیم ہوگا، وہ بات اچھی کرے گا، اچھے گمان پیش کرے گا، اچھی باتیں۔ ہم کسی کے دل کے پر مسلط نہیں کیے گئے کہ کس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، کون کس مقصد کے لیے نماز پڑھتا ہے، کون کس مقصد کے لیے روزے رکھتا ہے، کون کس مقصد کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ قرآن نے نبی کو کہا لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگوں کے چوکیدار نگراں نہیں ہیں، آپ کو ان لوگوں کا ٹھیکیدار نہیں بنایا گیا ہے، کسی کے دل کو چیر کر دیکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جنگ کے موقع کے پر اس ایک بڑی خطا ہو گئی تھی کہ جیسے ہی ان کی تلوار کی زد میں ایک مشرک آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کی گردن کو مار دیا، حالانکہ حالات بالکل واضح تھے کہ وہ دراصل اپنے آپ کو اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، واضح تھا، لیکن آپ نے بہت سخت ایکشن لیا، کہا کہ اسامہ تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے آئے گا، تم کیا جواب دے پاؤ گے؟ کیا تم نے اس کے سینے کو پھاڑ کر دیکھا تھا، اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے اپنے دل سے کہا یا تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے کہا؟ تم کون ہوتے اس کے پر فیصلہ کرنے والے؟ ہم نہیں ہوتے۔ یہاں لوگ زبان درازی کرتے ہیں، کچھ بھی الزامات بہتان لگا کر نکل جاتے ہیں، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے،
جیسی سوچ ہوگی اسی اعتبار سے، بلکہ انسان جیسے کردار نبھاتے رہتا ہے دوسروں کے بارے میں وہی سوچتا ہے۔ خود چور ہوتا ہے تو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ بھی چور ہوگا، خود اگر گبن کرے گھپلا کرے تو دوسروں کے بارے میں وہی سوچیں گے کہ وہ بھی ایسا کرتا ہوگا۔ تو انسان جیسا خود کرتا ہے یہ اس کی تنگ نظری ہے کہ دوسروں کے بارے میں وہی سوچتا ہے۔ خود اگر بد اخلاق ہے، گھٹیا کردار والا ہے تو دوسروں کے بارے میں وہی سوچے گا۔ تو جیسے وہ کر رہا ہے پوری دنیا کو وہی سوچتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتا ہوگا، لیکن یہ شریعت میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل اہمیت شریعت میں یہ ہے جو ظاہر ہے بس وہی ہے، اور باطن کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے کس ارادے کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ اختیار ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا ہمیں پتا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے راہ میں رکاوٹیں ڈالتے، آپ کے پر الزامات لگاتے ہیں، آپ کے پر بہتان اور تہمتیں لگاتے ہیں، اس سے آپ کے دل کو تنگی ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، ہر کسی کو ہوگی۔ ایک آدمی جب کوئی چیز کیا نہیں اور وہ چیز اس کے بارے میں مشہور کی جائے تو کیوں نہیں تکلیف ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پاگل تھے، نہ دیوانے تھے، نہ قرآن کسی اور سے سیکھ کر اللہ کے نام پر بیان کر رہے تھے، صادق و امین تھے، تو کیوں تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہوگی۔ لیکن قرآن نے کہا آپ ایک کام کیجئے، ان لوگوں سے الجھنے کے بجائے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، وہ ان سارے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کرنے والے بن جائیے، نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی مشکل اور پریشانی آتی نماز کے ذریعے پناہ طلب کرتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا سہارا ہے اللہ کی نصرت کا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ جب تک موت نہیں آ جاتی ہے عبادت اور بندگی جاری رہے گی، اور زندگی کے اندر یہ رسہ کشی اور امتحان کا دور قیامت موت کی آخری سانس تک چلتا رہے گا۔ تو کہا آپ اپنے مشن کے پر جس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا اس پر توجہ دیجئے، لوگوں کی باتوں کے پر توجہ دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں، آپ اپنے مشن اور اپنی ذمہ داری کو نبھائیے۔ یہی دراصل پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہم اپنے مشن اپنے ٹارگیٹ کے پر نظر رکھیں۔ بھوکنے والے بھوکتے رہ جائیں گے، ہمیں اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہنا ہے، یہی ہماری کامیابی کی سیڑھی ہے اور یہی زینہ ہے۔ جب انبیاء اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتے رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی ان حالات سے دوچار ہونا ہے جو انبیاء کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی پیش آئیں گے، مشکلات آئیں گی اور بہت ساری تکالیف آئیں گی، سازشیں رچی جائے گی، حالات کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، معاشی اعتبار سے پریشان کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو بن سکتا ہے ہوگا، لیکن ہمیں ان ساری چیزوں کے باوجود اپنے مشن اور اپنے مقصد حیات کے پر توجہ دینا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورۃ الحجر مکمل بھی، انشاءاللہ آئندہ درس سورہ نحل جو شہد کی مکھی کے پر ہے اس موضوع سے متعلق ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ درس سے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے اور کامیابی کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس راہ کے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔